من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، اللہ ذوالجلال، اللہ مالک کائنات مینوں اور آپ سبنوں اللہ ہمیشہ صراط مستقیم تے چلدے رہن دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات مینوں اور آپ سبنوں دنیا دے فتنیاں، شر اور فساد کو بچا کے اللہ سونا اس دنیا وچوں ایمان سلامت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے. انتہائی باوقار ساتھی اور بھائیوں،
اج دنیا دے سلگدے حالات، انتہائی پریشان کن حالات، امت مسلمہ دے اندر فساد اور بگاڑ، گھر گھر دے اندر لڑائی جھگڑا، ہر برادری دے اندر دنگا اور فساد، ہر مسجد اور ممبر و محراب فتنیاں دا شکار، بازار، عدالت، تھانہ، کچہری، حتیٰ کہ دنیا دے اندر اس وقت اقتدار دے ایوان اقتدار بھی فتنہ و فساد دا شکار نے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا دے اندر اس وقت بگاڑ ہے، فساد ہے، شر ہے، فتنہ ہے، دنگا ہے، فساد ہے، ذہنی ٹینشن اور پریشانی ہے۔ اس دی وجوہات کیا نے؟ حضرات، پورے قرآن اور پوری حدیث دے ذخیرے دے اندر اور اس وقت دنیا دے قوانین دے اندر، انسانی تہذیب و تمدن دے اندر دو چیزاں مسلم نے کہ ہر شے دی ایک حد ہے اور ہر شے دا ایک حق ہے۔ پوری کائنات دے اندر یہ بات مسلم ہے، بغیر کسی مذہب دے، بغیر کسی دینی سوچ دے، دنیا دے اندر بحثیت ایک انسان ہون دے یہ سوچ ہر انسان دے اندر ہے، ہر معاشرے دے اندر ہے کہ دنیا دے اندر ہر ایک دی کوئی نہ کوئی حد ہے اور ہر ایک دا کوئی نہ کوئی حق ہے۔ دنیا دے اندر فساد کیوں ہے؟ بگاڑ کیوں ہے؟ لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے؟ حضرات، لڑائی اور جھگڑا فساد اس وقت آندا ہے جدوں کسے دا حق دبا دیتا جائے۔ دنیا تے فساد کدوں آندا ہے؟ جدوں کسے دی کوئی اپنی حدود تو تجاوز کر جاندا ہے یا کسے نو اس دی حدود تو بڑھا دیتا جاندا ہے، پھر دنیا تے بگاڑ آندا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی حد دے اندر رہے، ہر ایک دا حق ادا کیتا جائے، کائنات دے کسے کونے تے بھی، زندگی دے کسے مرحلے تے بھی فساد اور جھگڑا اور بگاڑ پیدا نہیں ہوئے گا۔ بگاڑ کدوں آندا ہے؟ جدو کسے نو اس دی حدود کو بڑھا دیتا جائے یا خود کوئی آدمی، کوئی ذات، کوئی شخصیت اپنی حدود دے دائرے تو تجاوز کر جائے یا کسے دا حق دبا دیتا جائے تو پھر دنگا، فساد، لڑائی، جھگڑا اور دنیا کائنات تے بے چینی، دنیا کائنات تے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز دی حد، حتیٰ کہ میں آج ایک بات کرن لگا، رب کائنات ذوالجلال اللہ دی بھی ایک حد ہے اور اللہ دا بھی ایک حق ہے۔ اللہ رب العزت دا اس دی حدود تو اس نو تجاوز اگر کوئی کرے گا، اللہ دی حدود تو بڑھا دے گا، کم کر دے گا تو دنیا تے فساد آئے گا۔ اللہ دے حقوق نو ختم کر دے گا، اس دا حق ادا نہیں کرے گا تو فساد آئے گا۔ مثال دے طور تے اللہ دی ایک حد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اپنے خالق ہون وچ توجہ کرنا، اپنے خالق ہون وچ لا محدود ہے، مگر اللہ دی ایک حد ہے کہ اللہ کدی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ دی ایک حد ہے، رب کائنات اپنے علم دے اعتبار نال لا محدود ہے، مگر او اللہ نہیں ہو سکتا جس دے پاس علم نہ ہوئے، اس نو کسی چیز دا پتہ نہ ہوئے، بے خبر ہوئے، اور رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ دی ایک حد ہے کہ میرا اللہ سمیع ہے، ساری کائنات دے اندر سمیع ہون دے اعتبار نہ لا محدود ہے، مگر کوئی او اللہ نہیں ہو سکتا جو کسی دی سن نہ سکے، بہرا ہوئے اور رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، ساری کائنات نو دیکھنے والا ہے، لا محدود اس کی بصارت ہے، لیکن سنو او اللہ نہیں ہو سکتا جس نو نظر کوئی شے نہ آئے۔ اللہ دا ایک حق ہے کہ اللہ مالک ہے، ساری کائنات دا خالق ہے،
پوری کائنات دے اندر جو چیز بھی ہے اس کی تخلیق اللہ نے کیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ لوگوں کائنات دے اندر جہاں کہیں بھی کوئی خوردبین لگا کے انتہائی طاقتور چیز لگا کے کوئی دیکھنا چاہے اور نہ نظر آنے والی کوئی شے بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، وہ میں اللہ نے بنائی ہے۔ کائنات دے اندر کوئی شے ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی جرثوم ایسا نہیں، کوئی نسمہ ایسا نہیں، کوئی ریت دا ذرہ ایسا نہیں، کوئی جاندار اور غیر جاندار ایسی شے نہیں جڑی رب نے نہ بنائی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے۔ اللہ دا حق بنتا ہے اپنی مخلوق تے حکم چلانا، پیدا جو اس کیتی ہے۔ کارخانہ تیرا ہے، حکم نوکر دا نہیں چل سکتا۔ کارخانہ تیرا ہے، فیکٹری تیری ہے، گھر تیرا ہے، تیرے گھر دا ملازم تیرے گھر تے حاکم بن سکتا؟ گھر تیرا ہے اور تیرا نوکر ہو کے تیرے گھر تے حکم چلائے کہ تیری بیوی میری مرضی نال باہر جائے گی، تیرے بچے جہاں میں چاہواں تعلیم حاصل کرن گے، جو میں چاہواں ویسے ہوئے گا۔ حضرات جدو ایک نوکر اپنے مالک دے گھر دے اتے اپنا حکم چلائے گا پھر فساد پیدا ہوئے گا۔ تو اللہ دا حق کیا ہے کہ اللہ مالک ہے، حکم اللہ دا چلے گا، کسی اور دا حکم چل سکتا؟ ساری کائنات دا خالق ہے۔ اور اس مخلوق دا بھی ایک حق ہے، اس مخلوق دا بھی ایک حق ہے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، اس دی تمام تر زندگی دی ضروریات پوری کرنا میرے رب دا حق ہے۔ یہ نوکر ہے، یہ مالک ہے، وہ مالک اپنے نوکر دی ہر ضرورت دا خیال رکھے، اس دی تہذیب و تمدن دا، اس دی سوچ دا، اس دی روح دی ترقی دا، اس دی جسم دی غذا دا غرض ہے کہ ایک انسان نو اپنی روحانی جسمانی جو ضرورت ہے ایک مالک دا حق ہے، مالک دا اس امت دا مخلوق دا حق بندا ہے، نوکر دا حق بندا ہے کہ مالک اس دی ہر ضرورت نو پورا کرے۔ تو میرا رب بحیثیت مالک ہون دے میرے رب نے اپنی مخلوق دے تمام حقوق ادا کیتے ہیں۔ اللہ نے ضروریات زندگی جسمانی روحانی واسطے، جسمانی زندگی دے گزارن واسطے رب کائنات نے زمین تے اسباب پیدا کیتے ہیں، اور مالک کائنات نے انسان دی روح دی غذا اور اس دی ترقی روح دے واسطے، اس دی تہذیب و تمدن واسطے، اس دے اخلاق و کردار نو سنوارن واسطے اللہ نے انبیاء کرام نو بھیجی ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجے؟ اس واسطے کہ اللہ دی مخلوق ہے، اس دا حق ہے، اس دی تعلیم دا، اس دی تربیت دا۔ اللہ نے اس دی تعلیم و تربیت واسطے انبیاء نو بھیجے ہے۔ اور اسی طریقے نال حضرات اللہ دا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہے، اللہ دا نبی ہے، اور میرا اور آپ دا ایمان ہے کہ جس نبی دا میں اور آپ کلمہ پڑھنے ہیں، اللہ دا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ اکرم الاولین والآخرین ہے۔ کائنات دے اندر کوئی انسان میرے محمد الرسول اللہ تو زیادہ عزت و احترام والا نہیں۔ میرا نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ کوئی نبی، کوئی انسان میرے مصطفیٰ تو بعد صاحب شریعت نہیں ہے۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات واسطے اللہ نے رحمت بنایا ہے، شفیع المذنبین ہے، حامل لوائے حمد ہے، حوض کوثر دا مالک ہے۔ میرا نبی محمد الرسول اللہ ساری کائنات دا سید ولد آدم ہے، مگر اللہ دے رسول دی بھی ایک حد ہے، ساری کائنات تو بلند و برتر ہے، مگر اللہ دا بندہ ہے، اللہ دے نال دا نہیں ہو سکتا، اللہ دی ذات وچوں جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات تو زیادہ عزت ہے، مگر ایک حد ہے کہ جتنا بھی عزت والا بن جائے مصطفیٰ عبدہ اللہ دا بندہ ہے، اللہ دی ذات وچوں جدا، اللہ دے نور وچوں جدا، ایک حد ہے۔ میرا نبی ساری کائنات تو زیادہ عالم ہے، کائنات دے اندر کوئی انسان میرے نبی تو زیادہ عالم نہیں، مگر ایک حد ہے میرے پیغمبر دی بھی
کہ اللہ دے رسول پوری کائنات تو زیادہ عالم ہے مگر عالم الغیب نہیں ہے. ایک حد ہے. حضرات فساد کدو پیدا ہوتا ہے؟ جدوں بندہ کسی دی حدود تو تجاوز کر جائے یا بندے دا حق سلب کر لیا جائے پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. میں ایک مثال نال سمجھانا. باپ اور بیٹی دے درمیان محبت، پیار، عزت، احترام، ایک بیٹی دا حق بنتا ہے کہ باپ اس نال محبت کرے، باپ اس نال پیار کرے، اس نال شفقت کرے. لیکن حضرات اس پیار و محبت دی ایک حد ہے. بیٹی دا حق بنتا ہے کہ باپ پیار کرے. زندہ در اور کرنا بیٹی دا حق نہیں، حق تلفی ہے. باپ دا حق کیا ہے کہ اپنی بیٹی نال محبت کرے، پیار کرے، مگر اس پیار دے اندر بھی ایک حد ہے. اگر یہ حد ٹوٹ جائے باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹی بیٹی نہیں رہے گی. دنیا دے اندر ہر ایک دی ایک حد ہے، ایک حق ہے. اللہ رب العزت نے حقوق و حدود متعین کیتے نے، حتیٰ کہ مالک کی کائنات نے درختاں تک دے حق بیان کیتے نے. اللہ دا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا درخت راستے تے سایہ دار ہے اس درخت دے تلے پیشاب پخانہ نہ کرو، کیونکہ اس دا حق بندا ہے کہ اس دی جگہ نو، اس دے سایہ نو صاف رکھیا جائے کہ لوگ اس دے تلے آرام کرن گے. اس سایہ دار درخت دا بھی ایک حق ہے جو کسے سڑک دے کنارے تے ہے کہ اس دے تلے پیشاب نہ کیتا جائے، پخانہ نہ کیتا جائے. اللہ نے ایک درخت دا حق بیان کر دیتا ہے. حضرات محترم، آج دنیا تے فساد کیوں، بگاڑ کیوں؟ کہ میں اور آپ نے حقوق و حدود دے اندر تجاوز کیتا ہے. اللہ رب العزت دا جو حق ہے وہ مخلوق نو دے دیتا ہے، جو مخلوق دے حدود ہن اور رب کائنات نو اس دے اندر محدود کر دیتا ہے. جو حق نبی دا ہے وہ امت نو دے دیتا ہے، جو امتی دی حدود ہیں امت اس وچ تجاوز کر گئی ہے. نبی دا حق کیا ہے؟ اللہ دے نبی دا حق کے بندا ہے کہ ساری کائنات نالوں، ساری کائنات نو چھوڑیا جا سکتا ہے. نبی دا حق کے بندا ہے جس نبی نو اللہ انسانیت دی اصلاح واسطے، رشد و ہدایت واسطے، انساناں دے روح دی ترقی اور تعمیر واسطے اللہ نبی نو بھیجدا ہے. اس نبی دا حق کے بندا ہے کہ سب تو پہلے بات نبی دی منی جائے. سب تو پہلے بات کس دی منی جائے؟ اللہ دے رسول دی منی جائے. اے اللہ دے رسول دا حق ہے. رسول اللہ دے ہوندے ہویاں کسے اور دی بات مننا رسول اللہ دی حق تلفی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا حق کیا بندا ہے کہ رسول اللہ دی بات نو ہر دی بات تو پہلے منیا جائے. آج مذہبی بگاڑ کیوں ہے، فساد کیوں ہے؟ ہر ایک مسجد تے الگ الگ نام نے. اے مسجد حنفیہ ہے، اے دیوبندی ہے، اے بریلوی ہے، اے سہروردی ہے، اے نقشبندی ہے، اے سرداری ہے، اے غوثیہ ہے، اے چشتیہ ہے، اے مہریہ ہے. کیوں نے آج امت ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہے؟ فرقے دے اندر مبتلا کیوں ہے؟ گروہ بندی دے شکار کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس امت نے اپنے نبی دا حق غیرہ نو دے دیتا ہے. بات سب تو پہلے نبی دی مننی ہے. آج اس امت نے نبی دی حدیث نو پامال کیتا ہے. کال رسول اللہ دی عزت نہیں کیتی ہے. آج نبی دی بات دے مقابلے دے اندر ہر فرقہ اپنے مولوی اور پیر دی بات نو ترجیح دیندا ہے. حق بندا ہے مصطفیٰ دا کہ پیر دی بات چھوڑی جا سکتی ہے، مولوی دی بات چھوڑی جا سکتی ہے، کائنات دے امام دی بات چھوڑی جا سکتی ہے. حق ہے میرے مصطفیٰ دا کہ ساری کائنات تو پہلے بات محمد دے ہوٹھوں وچوں نکلی ہوئی تسلیم کیتی جا. اجے حق قوم نے، اس امت نے نبی دے اس حق نو پامال کیتا ہے اور کسی نے نبی نو حدود تو بڑھا دیتا ہے. نبی دی حد کیا ہے کہ اللہ دے رسول اللہ دا بندہ ہے، لیکن کسی نے کیا کیا؟ حد کو بڑھا دیتا. جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. کسی نے نبی نو اس دی حدود کو بڑھا دیتا ہے.
اور کسی نے نبی دا حق اپنے اپنے مولویوں نو دے دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے ایک صحابی نو بلاندے نے، بخاری شریف دی حدیث ہے، ابو یعلا اس دی کنیت ہے۔ یہ صحابی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دے رسول نے سڈیا بلایا، یہ نماز دے اندر نے نماز مکمل کی تھی، فوراً اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی ہے کہ سونا میں حاضر ہو گیا۔ توجہ کرنا، بخاری شریف ہے، کوئی معمولی بات نہیں، حدیث صحیح ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو یعلا یار میں تینوں بلایا سڈے تے تو آمن وچ دیر کیوں کیتی ہے؟ جویں میں تینوں بلایا تو فوراً کیوں نہیں آیا؟ توجہ کرنا، اس صحابی رسول ایک کہہ رہے نے سونا عذر مینوں ہور کوئی نہیں، میں اس واسطے دیر کیتی ہے کون تو فی الصلاۃ، میں نماز دے اندر ہوں، میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دی وجہ کر کے دیر ہو گئی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا، ہاتھ بن کے کھڑا، حمداں ثناواں توصیفاں رب دیاں کر رہے ہیں، قبلہ روح ہو کے کھڑا، سب تو اہم عبادت دے اندر مصروف ہاں، جیڑی عبادت ہر کلمہ پڑھن والے تے فرض ہے، زکوٰۃ ہر ایک تے فرض نہیں، مالدار تے فرض ہے، روزہ ہر ایک تے نہیں، میاں بیمار تے فرض نہیں، مسافر تے نہیں، سال دے اندر ایک مرتبہ ہے، حج جو ہے سال زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، مگر نماز ایسی ہے کہ بیماری دے اندر بھی معاف نہیں، سفر اور حضر دے اندر بھی معاف ہے۔ وہ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا رب دا قرآن آیا ہے، سنو اللہ نے نبی دا حق کیا بیان کیتا ہے۔ اور آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے کہ اساں نبی دے اس حق نو کتنا پامال کیتا ہے، نبی دا حق ادا نہیں کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا کس دے بارے؟ جڑا نماز دی وجہ کر کے، توجہ کرنا، کوئی عذر اور نہیں۔ عذر کیا ہے کہ اللہ دے رسول دی آواز تے لبیک آکھن دے اندر فوری طور تے تسلیم کرن دے اندر رکاوٹ کیا آ گئی ہے کہ اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مسجد نبوی چ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ او ایمان والے ہو توجہ کرنا ہے، رب کائنات ایمان والیاں فرما رہے ہیں، کلمہ پڑھن والیاں فرما رہے ہیں۔ جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ رب العزت اس نو مخاطب نہیں، کیوں؟ اس نے اللہ دا حق ادا کیتا ہے، نہ نبی دا حق ادا کرنا ہے۔ جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا اس نے اللہ دی حقوق و حدود نو تسلیم ہے۔ رب کائنات فرماندے نے کلمہ پڑھن والے ایمان والے تو تے منی کھڑنا ہے کہ اللہ میں حقوق و حدود دے اندر رہ کے جڑیاں تو متعین کیتیاں نے میں انہاں حداں دے اندر رہ کے او حق ادا کراں گا جڑے میرے ذمے ادا کرن والے ہون گے۔ پروردگار فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، استجیبوا للہ، توجہ کرنا قرآن دے الفاظ نے، استجیبوا للہ، او ایمان والے ہو میں اللہ دا حق بندا ہے کہ میں مالکاں خالقاں توڑا پیدا کرن والا ہے، تساں میرے نوکر، میں توڑی ہر ضرورت نو پورا کرن والا ہے، توڑیاں ساریاں ضرورتاں دا خیال رکھن والا ہے، تساں نوکراں نو میں پالن والا پرورش کرن والا ہے، تانوں بھی تہاڈیاں اولاداں نوں بھی
اسے واسطے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اپنی اولاداں نو میاں معیشت دی تنگی دی وجہ کر کے رزق دی تنگی دی وجہ کر کے قتل نہ کرے آئے کیوں اس واسطے جو میں مالک ہاں تساں نوکر ہو میں تہاڈا بھی خرچہ میرے ذمے تے تہاڈی اولاد دا خرچہ ہی ہائے او نوکروں ٹھیک ہے میرا حق بندا ہے کہ جداں بھی میں سڈاں میری آواز تے لبیک آکھی کرو کیوں جو میرا حق بندا ہے او نوکر بے وفا ہوندا ہے جڑا مالک کولوں کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے لیندا بھی ہے ساریاں ضرورتاں مالک پوریاں کرے ہر ویلے اودیاں پوریاں کرے بغیر منگے دے پوریاں کرے اے جمن تو پہلے دے انتظام کرے اللہ دا حق بندا ہے کہ اپنے نوکر نو جس ویلے سڈے والے فوراً آوے جواب دے وے او نوکر بے وفا ہوندا ہے کہے نو چنگا نہیں لگدا جڑا مالک نو کھاندا ہے پیندا ہے ضرورتاں پوریاں کریندا ہے تے جدا مالک سڈے آکڑ جاوے آکھے میں نہیں آندا ایمان نال دسو اج فساد کیوں نہ ہوویں اللہ ساڈا مالک ساڈا خالق ساڈا رزاق ساڈے سا اس مالک دا منت و احسان 5 واری رب سڈیندا مسیح تے حی علی الصلاۃ آ میرے بوہے تے آ میں تینوں سڈیندا پیاں تے سڈیندا ہی کس واسطے پیاں حی علی الفلاح تیری فلاح و بہبود واسطے سڈیندا پیاں تیری کامیابی واسطے سڈیندا پیاں تیری زندگی بہتر کرن واسطے سڈیندا پیاں تینوں مزید انعامات دیون واسطے سڈیندا پیاں تے نوکر ہو کے مالک دا تے انکار کر دیندا ہے اے اللہ دے ساڈے تے لبیک کرن دی بجائے کنڈ کر کے مسجد چ لگ جاندا ہے اس نوکر نے اس بندے نے رب دا حق ادا کیتا رب کائنات کیا فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول او ایمان والے اللہ دا حق بندا ہے کہ جدا مالک سڈے او دا سڈ تے لبیک آکھی کرو او دے سڈ دا جواب دیتا کرو جدوں تانوں اپنے بوہے تے بلائے فوراً آ گئے کرو نہ کیوں او مالک تساں نوکر ہو نوکر دا میاں اے اللہ دا مالک دا حق ہوندا ہے جدا نوکر نو سڈے وفادار نوکر کے مالک دے سامنے اکڑدا توجہ کرنا رب کائنات اپنے پاک پیغمبر دا حق پہ بیان کرندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم او میرا حق ادا کرن والیا میرے بوہے تے آ کے نماز پڑھن والیا میری آواز سن کے تے لبیک آکھن والیا آ میں تینوں دسنا میرا حق ادا کرنا ہے پر میں اپنے محمد دا حق بنایا ہے کہ جے میرا محمد تینوں سڈ چا مارے میرا یار تینوں آواز دے وے تے تو میری نماز چ کھڑا ہوویں میں محمد دا حق بنایا ہے میری نماز تروڑ دتی کر میرے محمد دی آواز نو موڑن دی اجازت ہے ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ رب کائنات فرماندن میری نماز پیا پڑھنا ہے مینوں راضی کرن واسطے پیا پڑھنا ہے مینوں خوش کرن واسطے پیا پڑھنا ہے پر سن میں محمد سونے دا حق بنایا ہے کہ جدا میرا محمد سڈے وت میری نماز تروڑ دیتی کر میری نماز جے پڑھدا رہ ونجے او نماز کوئی نہیں ہونی میں اس نماز دا ثواب کوئی نہیں دیونا او نماز عبادت کوئی نہیں بننی جیڑی نماز میرے محمد دی آواز دے منن وچ
نماز میرے پاک پیغمبر دی آواز تے لبیک آکھن تو رکاوٹ بندی پئی ہوے میں او نماز قبول نہیں کریندا کیوں جو میرے محمد دا حق ماریا جا رہا ہے۔ اللہ فرماندے میریاں نمازاں بعد وچ پڑھ دیویں قضائیاں بعد وچ کر دیویں وقتوں بے وقتیاں پڑھ چھوڑے پر میں محمد دا حق بنائے جدا میرا یار آواز چ مارے مت نماز بھی رکاوٹ بننی چاہیے۔ حضرات اللہ فرماندا میرا پیغمبر سڈے تے نماز پہ پڑھتا ہوں میں تے نماز ہی محمدی پہ پڑھتا ہوں میں جیڑی میرے نبی سکھائیے نماز اوہ پہ پڑھنا ہے جیڑی نبی سکھائیے تے نماز مسجد نبوی جو پڑھتا پہ ہیں میں او نماز تاں قبول کرے ساں جو میرے مصطفیٰ دی ہر ادا تے لبیک آکھیں جے میرے نبی دی بات نو منن وچ دیر کریں میں تیری نماز مصطفیٰ دی سکھائی ہوئی مدینے والی نماز نو بھی قبول کرنا۔ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو جیڑا رب مسجد نبوی وچ سونے مصطفیٰ دے صحابی دی نماز قبول نہیں کریندا اگر صحابی نبی دی آواز تے لبیک نہ آکھے تے ایمانداری نال دسو ساڈی نماز قبول کر لے گا جیڑی نماز ہی حنفی تے شافی تے جعفری تے مالکی ہے جیڑی نماز ہی مولویاں دی بنائی ہوئی ہے وہ رب کیسے قبول کرے گا؟ محمد رسول اللہ دے مخالفت دے اندر رسول اللہ دے خلاف ایسی نماز رب کیسے قبول کرے گا؟ رب تے اس نماز نو منہ تے مار دیندا ہے بھاویں میرے محمد دی سکھائی ہوئے جیڑی نماز مصطفیٰ دے ادب و احترام دے اندر رکاوٹ بن جائے مصطفیٰ دی بات منن دے اندر دیر کر جائے۔ نبی دا حق کیا ہے کہ سب تو پہلے بات محمد رسول اللہ دی مننے یہ میرے نبی دا حق بندا ہے کیوں میرے نبی تو زیادہ کائنات دے اندر رب دا محبوب کوئی نہیں کائنات دے اندر کوئی ولی کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال کوئی امام کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ جیسا نہیں ہو سکتا ہے اور سنو علم دے اندر بھی محمد دا ثانی کوئی نہیں اور سمجھ و فراست اور فہم دے اندر دنائی دے اندر بھی میرے محمد الرسول اللہ دا ثانی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات سنو اج اساں نبی دے حق نو پامال کرنے ہیں میرے نبی تو زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں اور سارے نالوں سچا بھی مصطفیٰ ہوئے سارے نالوں سیانا بھی مصطفیٰ ہوئے ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب بھی محمد الرسول اللہ رب دا ہوئے تے پھر اس پیغمبر دی زبان وچوں نکلے ہوئے حدیث نو اس نبی دی زبان وچوں نکلے ہوئے جملے نو چھوڑ کے پامال کر دئیے تے دوسرے مولویوں دی بات منیے اللہ فرماندے بگاڑ تدو آندا ہے جدا بندہ حقوق و حدود دے اندر تجاوز کرتا ہے۔ ایک امت دا حق کیا ہے نبی دا حق کیا ہے کہ ساری کائنات تو پہلے توجہ کرنا ساری کائنات تو پہلے سب تو پہلے بات محمد الرسول اللہ دی مننے نبی دی بات تے یقین کرے اے عقیدہ بنائے کہ نبی دی زبان جو جھوٹ نکل سکتا نہیں اور امت دا کیا حق ہے امت دا اے حق ہے کہ امت دی تمام مذہبی ضروریات میرے الفاظ تے غور کرنا تمام اس دی مذہبی دینی معاشرتی ضروریات نو تمام دے اندر اصلاح کرنا اور اپنی امت نو کسے غیر دا محتاج نہ کرنا اصلاح دے اندر جو بھی اس انسان دی ضرورت ہے اس دی اصلاح دی حتیٰ کہ استنجے تک بھی اللہ دا نبی اس امت دا حق بندا ہے کہ استنجا ایک معمولی چیز ہے اللہ دے نبی نے امت دا حق بندا ہے کہ اللہ دا نبی استنجے دے معاملے دے اندر بھی امت دے محتاج کسے دے نہ کرے استنجے دا طریقہ بھی خود اللہ دے رسول دسے۔ حقوق زوجیت ایک عام معاملہ ہے عام طور سے سمجھے جاندے انسانی معاملہ ہے امت دا حق ہے کہ اللہ دا نبی حقوق زوجیت دے اندر بھی خود رہنمائی کرے اس امت دی امت نو کسے غیر دا محتاج نہ بنائے امت دا حق بندا ہے کہ جتنے مسائل ضروری ہیں قیامت تک
کو نبی سارے دے سارے دسے، کوئی ایک مسئلے دے اندر بھی امت نو کسے غیر دا دروازے دا محتاج نہ بنائے۔ یہ امت دا حق ہے۔ اور میں تہاڈے کولوں پوچھنا، ایمانداری نال دسو، اللہ دے رسول اس دنیا تو رخصت ہویا، کیا امت دا حق ادا نہیں کر کے گیا؟ کیا اللہ دے نبی نے امت دا حق ادا نہیں کیتا ہے؟ لوگو اللہ دی قسم، اللہ دے نبی نے امت دا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ قرآن فرماندا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا محبوب پیغمبر اس امت دا حق بندا ہے جو کچھ میں شریعت تے محمد نو اس امت دی فلاح واسطے، اس امت دی صلاح واسطے دیتی ہے، یہ ساری دی ساری پہنچاونی ہے۔ ایک مسئلہ بھی پیچھے چھپاون دی اجازت میرے نبی نے امت دا حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا ہے؟ میرے نبی نے امت دا حق ادا کیتا ہے۔ استنجے تک دے طریقے دے اندر اللہ دے رسول نے استنجے تک دا طریقہ دسیا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے امت دا کیا حق ادا کیتا ہے۔ ہائے ہائے، ذرا توجہ کرنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، عام بات ہے، توجہ کرنا، آج جیسا کتنے بد نصیب ہیں کہ آج جیسا امت نے اپنے نبی دا حق ادا نہیں کیتا۔ میرا نبی فرماندہ ہے، توجہ کرنا، کہ میاں جداں جتی پان لگو نا میرے امتیو، اس جتی نو ذرا چھنڈ لیا کرو، اینو پٹھا سیدھا کر لیا کرو، مطلب اس دے اندر کوئی شاید نقصان دین والی ہوئے، تو اڈے نقصان نہ پہنچ جائے، تو انو ڈنگ نہ مار لائے، لڑ نہ پوے۔ اللہ دی قسم جڑا نبی امت دا اتنا خیال پیا کردا ہے کہ جتی پاون دے معاملے دے اندر بھی امت نو ہدایت پیا دیندا ہے کہ اپنی جتی نو پاون ویلے ذرا چھنڈ لیا کرو تاکہ کوئی ایذا دے چیز تکلیف نہ پہنچا سکے۔ او نبی اپنی امت نو نماز دے اندر غیراں دا محتاج بنائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا رات نو مشک دا منہ بن دیتا کرو، گھڑیاں تے چھونیاں دے دیتیاں کرو، پانی والے برتن ڈھک دیتے کرو۔ ایمان نال دسو دے وچ کیڑی شریعت پئی ہے؟ کیا شریعت ہے اس دے اندر؟ میرے نبی نے امت دا حق ادا کیتا ہے۔ جیڑی جیڑی شائع تکلیف دے بن سکتی انسان واسطے، میرے نبی نے ہر تکلیف دے چیز تو انسان دی فلاح و بہبود واسطے انہوں آگاہ کیتا ہے۔ فرمایا او میرے امتیو، رات نو مشک دا منہ بند کر دیو تاکہ تواڈے پانی دے اندر کوئی زہریلا کیڑا نہ آ جائے اور تانوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اتنا حق ادا میرے نبی نے کیتا ہے۔ فرمایا مغرب دے بعد اپنے بچیاں نو گھر دے اندر بند رکھیا کرو، مغرب تو بعد اپنے بچیاں نو باہر نہ نکلن دیتا کرو، اس واسطے کہ دسمان تو اتوں شیطان شرارتی قسم دی مخلوقات بستیاں گلیاں دے اندر آندی ہے، کدرے تواڈے بچیاں نو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے نبی بچہ تیرا ہے، بچہ امتی دا ہے، فکر محمد الرسول اللہ نو ہے۔ لوگو اللہ دی قسم میرے نبی نے حق ادا کیتا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندا ہے، اور رات نو بستر تے جان لگو نا تے سون لگو بستر تے میں محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں آکھدا پیاں 3 مرتبہ بسترا جھاڑ لیا کرو، 3 مرتبہ بسترے نو جھاڑ لیا کرو تاکہ اتھے کوئی چیز اندھیرے دے اندر کوئی چیز ایسی نہ پئی ہوئے، کوئی جانور کوئی ایسا زہریلا کیڑا پتنگا کہ تساں رات نو سوو اور تانوں ڈنگ مار جائے، تکلیف دے جائے۔ میں محمد گوارا نہیں کردا جس مصطفیٰ نے تینوں بستر تک کسے غیر دا محتاج نہیں بنایا۔ اج ڈوب مرنا چاہیے اس امتی نو کہ پوری دی پوری نماز حنفی پڑھدا ہے، محمد الرسول اللہ دی نماز محمدی پڑھن نو تیار نہیں۔ اج اس پیغمبر دی حدیثاں تے اعتراض کردا ہے، اس پیغمبر دی زبان وچوں نکلے ہوئے جملے تے اعتراض کردا ہے، جس پیغمبر محمد الرسول اللہ نے دنیا نے معاملات دے اندر بھی اس امت نو آپ کسے غیر دا محتاج نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ ایک گھر دے اندر رات نو اگ لگ گئی، اللہ دے پیارے پیغمبر نو دسیا گیا جی فلانے دے گھر اگ لگ گئی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں آج تو بعد تانوں حکم دے رہا کہ رات نو جدوں گھر دے اندر سونا ہے اپنے چراغ اپنے دیے بجھا کے سونا ہے۔ میرے نبی نے امت دا حق ادا کیتا ہے۔ حضرات تے میرے نبی دا حق کیا ہے کہ ساری کائنات تو پہلے اس نبی دی بات مننی جائے۔ اج اس امت نے حق ادا نہیں کیتا، اج امت مولویاں دے دروازے تے جاندی ہے، لوگ آکھدے نے تو یہ گل کرنا ہے، تیرے ابے نو سمجھ کوئی نہیں سی، تیرے باپے نو سمجھ کوئی نہیں، تیرے وڈیرے نو سمجھ کوئی نہیں۔ لوگوں میرا وڈیرا اپنی جگہ تے ہے، میرے
نبی دا حق اپنی جگہ تے ہے. ساری کائنات چھوڑی جا سکتی ہے مگر نبی دا حق یہ ہے کہ نبی دی بات چھوڑی جا سکتی. یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ واقعی گل اللہ دے رسول دی ہے یا کسی نے رسول اللہ تے جھوٹ بولیا ہے. جو رسول اللہ تے جھوٹ بولتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم. جڑا میں محمد تے جھوٹی بات منسوب کرے گا میں نہیں کیتی اور وہ آخر اللہ دے رسول نے کیتی ہے یہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا. اس واسطے کہ امت تے حق بندا ہے مصطفیٰ دا کہ محمد دی ہر بات منی جائے. لہذا کسی نو حق نہیں کہ امت مصطفیٰ دے اتے اپنی کسی بات نو ٹھوس کے تے اس دی نسبت رسول اللہ دی طرف کرے. نبی دا حق کیا ہے؟ آئیے قرآن رب کائنات فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. رب کائنات فرمانے لوگو میں محمد رسول اللہ دا حق بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں کائنات انسانیت واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے ماڈل تے ایڈیل تے نمونہ بنایا ہے تے محمد رسول اللہ دا بنایا ہے. جدا میرا محمد نبی بن گیا ہے توجہ کرنا رب کائنات اہل کتاب یہودیاں تے عیسائیاں نو سڈ کے آدا پیا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. او عیسائیو یہودیو تورات انجیل والے ہو میرے رسولہ نو منن والے ہو ہن میرا محمد آ گیا ہے. ہن میرے محمد دا حق بندا ہے کہ میرے یار دی بات منی ونجے. ہن محمد دے ہوندے ہویا کوئی موسیٰ کلیم اللہ دی بات بھی منے میں رب اس نو قبول کریندا. حالانکہ موسیٰ اللہ دا رسول ہے تورات اللہ دی کتاب ہے انجیل اللہ دی کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے مگر اللہ فرماندا ہے میرا محمد آ گیا ہے. ہن حق بندا ہے کہ میرے محمد دی بات منی جائے. میرے مصطفیٰ دے ہوندے ہویا تورات انجیل دے حوالے نہیں دیتے جا سکتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول دی بات کر رہے ہاں. کسی نو حق نہیں کہ میرے محمد دے ہوندے ہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام دا حوالہ دے کے آکھے کہ بات میرے موسیٰ پیغمبر دی ہے. اللہ فرمانے میں محمد دا حق بنایا ہے کہ میرا یار جتھے بول جائے اتھے کسی اور دی بات منن دی اجازت ہے. اے حق مصطفیٰ دا ہے کہ زمین تے شریعت چلے گی تو میرے محمد الرسول اللہ دی چلے گی. حضرات ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے کل بھی رسول اج بھی رسول جدو آن گے پھر بھی اللہ دے رسول نے لیکن زبانہ نبوت محمد الرسول اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے زمانہ نبوت وچ آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی آسمان تو اٹھائے جان تو پہلے اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے جویں اللہ نے انجیل دے اندر سکھایا ہے. نماز پڑھی ہے. آسمان تو اٹھائے جان دے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آن گے لیکن سنو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے گا تے او جڑی نماز محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل والی نماز نہیں پڑھے گا. اے نہیں آکھے گا کہ اللہ 30 سال یا 40 سال تک تے میں انجیل دے مطابق نماز پڑھیے ہن میں نماز مصطفیٰ دے طریقے تے کیویں پڑھا. اللہ فرماندا ہے میں محمد دا حق بنایا ہے جتھے مصطفیٰ آ جائے اتھے نبی نو بھی بات مننی ہے تو میرے مصطفیٰ دی بات مننی. عیسیٰ علیہ السلام آن گے نماز کس دے طریقے تے ہوگی رسول اللہ دے طریقے تے. فتویٰ کس دے طریقے تے ہوگا رسول اللہ دے طریقے تے. شریعت کس دے طریقے تے ہوگی رسول اللہ دے طریقے تے. حوالہ کس دا عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام دین گے محمد رسول اللہ دا۔ لیکن حضرات اج میری بات تے ناراض نہ ہونا، میری بات تے ناراض نہ ہونا، در مختار دے اندر لکھے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آن گے، اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آن گے اور ایک امتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقہ دے مطابق زمین تے فیصلے کرن گے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، ٹھنڈے دل نال سوچو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا رسول ہے، امام ابو حنیفہ اللہ دا رسول نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، صاحب کتاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسے امتی دی بات نہیں منے گا، امتی دے طریقے تے نہیں چلے گا۔ اے حق صرف میرے محمد الرسول اللہ دا ہے کہ عیسیٰ میرا نبی ضرور ہے مگر خاتم النبیین میں محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ بات مننی ہے، طریقہ مننا ہے تو میرے محمد الرسول اللہ دا مننا ہے۔ کتنے ظلم دی بات ہے کہ جس دا حق اس نو دے نہیں رہے۔ حق کس دا ہے؟ اس امت تے حق میرے محمد دا بندا ہے کہ سب تو پہلے بات مصطفیٰ دی منی جائے۔ اج یہ حق اس امت نے اللہ دے رسول کو کھس کے اپنے اپنے ملوانے نو دے دیتا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، آؤ دنیا تے فساد اور بگاڑ دی وجہ کیا ہے؟ دنیا دے اندر فساد اور بگاڑ دی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ دنیا نے حقوق و حدود دے اندر تجاوز کیتا ہے۔ جو رب دے حق ہیں وہ لوگوں دے مولویاں تے پیرانوں دے چھوڑے نے، وہ مردیاں دے چھوڑے نے، وہ دنیا کائنات تے گدی نشینوں دے چھوڑے نے۔ اللہ دے جڑے حق ہن وہ تویزاں لے کھستے اپنے کو لے کے بہ گئے نے۔ رب دی جڑی حد ہے اس نو پامال کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دی کوئی مثل نہیں، مگر اج مخلوق دے مردیاں نو اپنے گدی نشیناں نو موئے ہوئے پیراں نو اج رب دی ذات وچ ملا دیتا ہے، رب دی حد نو بھی پامال کیتا ہے، رب دے حق نو پامال کیتا ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ دی حقوق و حدود دے اندر تجاوز کیتا ہے۔ نبی دی حد یہ ہے کہ نبی ساری کائنات تو اعلیٰ ہے مگر اللہ دا نبی رب دے نور وچ نور نہیں ہے۔ میرا نبی ساری کائنات تو اعلیٰ ہے مگر نبی دی حد یہ ہے کہ عبدہ و رسول، میرا نبی اللہ دا بندہ ہے۔ آج امت نے نبی نو نور من نور اللہ بنا دیتا ہے۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اور جو حق مصطفیٰ دا ہے کہ ساری تو پہلے بات مصطفیٰ دی منی جائے۔ اج یہ حق کسا ملا ملوانے دے سپرد کر دیتا ہے۔ مولوی جی میں کہہ دے وے ٹھیک ہے جی میاں اس نو حدیث سناؤ، آخدہ حدیث ہے پر اے گل فلانے نو سمجھ نہیں آئی، فلانے نو سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں فلاں اور فلاں تو غلط ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان وچ نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ امت دا حق ہے کہ سب تو پہلے بات مننے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مننے۔ اللہ مینوں اور تانوں اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اج انشاءاللہ تعالی ایتھوں دی مقامی جماعت نے جیسا کہ پیچھے اعلان کیتا سی کہ آج تیسرا جمعہ ہے، مقامی جماعت نے آج ایک درس دا اہتمام کیتا ہے مغرب تو بعد۔ استاد العلماء فضیلت الشیخ مفتی پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن چیمہ صاحب حافظہ اللہ دا اج مغرب تو بعد درس ہوئے گا، اور احباب واسطے کھانے دا بھی انتظام ہوئے گا۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ دے دل دے اندر جس قسم دے بھی کوئی شریعت دے معاملے کسی بھی مسئلے دے اندر شرعی مسئلے کوئی اختلاف ہوئے، کوئی سوال پوچھنا ہوئے، کسی جواب دی شرعی جواب دی طلب ہوئے تو حضرت شیخ صاحب سوال و جواب دی بھی نشست ہوئے گی۔ آپ اپنے سوال تحریر کر کے لے آئیں، انشاءاللہ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن چیمہ صاحب حافظہ اللہ
مولا آپ دے شرعی سوالات دے جواب بھی دیں گے، اور اس تو بعد آپ واسطے انشاءاللہ کھانے دا بھی انتظام ہے۔ سارے احباب خود بھی تشریف لے آنا، اساں دعوت دے رہے ہیں مقامی جماعت دی طرفوں، اور اپنے نال دوسرے احباب نو بھی لے کے آنا تاکہ شرعی معاملات دے اندر اسانو شریعت تو آگاہی ہو سکے، اور جو جو خدشات دل دے اندر ہوندے نے وہ اساں اپنے خدشات اپنے اہل علم عالم دے سامنے پیش کر کے تے شرعی جوابات حاصل کر سکیے۔ اللہ رب العزت اسانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر درخواست کر رہے ہیں کہ مغرب تو بعد درس ہونا ہے، درس تو بعد کھانا ہونا ہے، آپ سب نو دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت اسانو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد الا ایھا الناس لا تشركوا بالله شيئا ان الشرك لظلم عظيم من يشرك بالله في ذاته وصفاته او آياته او عباداته او في كلامه وبيانه فهو مشرك فعليه الخسران والوبال عباد الله رحمكم اللہ استجیبوا للہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم ثبت اقدامنا واقدام المسلمین اللہم انصرنا علی القوم الکافرین اللہم انجل الاسلام والمسلمین فی کشمیر اللہم انجل الاسلام والمسلمین من الہنود والیہود ومن الکفرۃ الضالۃ فی الپاکستان اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل بلد ومکان اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واکبر وللہ الحمد۔